الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی روح نمبر 23 کے تحت، جس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر اور شکر کو بیان فرمایا ہے، کچھ دینی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے، اور دنیاوی نعمتیں ہوں یا دینی نعمتیں، دونوں ہی بے شمار ہیں. جس نعمت کو بھی سوچیں تو اس کے ساتھ ایک کے بعد دیگر اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. دنیا کی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے کہ ایک کے بعد ایک اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار کرنے سے عاجز ہیں، بیان کرنے سے عاجز ہیں. اس سے بڑھ کر دین کی نعمتیں اتنی ہیں کہ نہ ان کو شمار کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو دنیا کی نعمتیں بھی بے شمار حاصل ہیں، دین کی نعمتیں بھی بے شمار حاصل ہیں. اور جب حاصل ہے تو شکر واجب ہے، اور جب وہ نعمتیں ہر دم حاصل ہیں تو پھر شکر بھی ہر دم چاہیے. اس لیے ہمارا تو کوئی دن کوئی لمحہ شکر سے خالی نہیں جانا چاہیے. اور یہی ایک اتنی نعمت ہے کہ نعمت کے استعزال کے بعد اگر اس پر شکر کی توفیق ہو جائے تو یہ خود اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایسا آدمی کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. نہ پریشان ہو سکتا ہے، نہ نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے، اور ضرور اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کرنے کے عادی بنیں. اور شکر کے عادی بننے کے لیے اور مقام شکر حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ 3 باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلا کام یہی ہے کہ جب انگنت و بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں تو ہم کو وہ معلوم ہونی چاہیے، محسوس ہونی چاہیے، مستحضر ہونی چاہیے. عام طور پر ہمارے ذہن میں تو بس موٹی موٹی 2-4 نعمتیں ہوتی ہیں، باقی تو باقی نعمتیں ہم نے فراموش کی ہوئی ہیں.
اگر وہ نعمتیں ہمیں یاد رہیں اور ہر دم ہمارے ذہن میں رہیں تو پھر آپ اس کے فوائد خود ہی محسوس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ نعمتیں ہمارے ذہن میں مستحضر رہیں اور ہر وقت ہمارے ذہن میں اللہ تعالی کی نعمتیں تازہ رہیں تاکہ شکر کی توفیق ملتی رہے. ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا 10 منٹ مراقبہ کیا کریں. جب تک مراقبہ نہیں کریں گے نعمتیں مستحضر نہیں ہوں گی، اور مستحضر نہیں ہوں گی تو یاد بھی نہیں آئیں گی. جب یاد بھی نہیں آئیں گی تو شکر کی بھی توفیق نہیں ہوگی. کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا. اور ہو سکتا ہے کہ ناشکری کا گناہ صادر ہو جائے، اور ناشکری اور ناقدری اگر ہم نے کی تو پھر نعمت کے زائل ہونے کا خطرہ ہے. لہذا بہر صورت ہمیں نعمتوں کا مراقبہ کرنا چاہیے، اور مراقبہ کرنے کے لیے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ کافی ہے بس. اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی نعمت اور ساری دینی دنیا نعمتوں کی بقا، ان میں اضافہ اور ترقی اتنے سے عمل پہ موقوف ہے کہ روزانہ 10 منٹ مراقبہ کر لیا کریں، اور اس میں پہلے دنیاوی نعمتیں سوچ لیں، اور جو موٹی موٹی نعمتیں ہمارے ذہن میں بس انہیں سوچیں، پھر دینی نعمتیں سوچیں. اور یہ مراقبہ لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، کھڑے کھڑے بھی ہو سکتا ہے، چلتے چلتے بھی ہو سکتا ہے. بس ہونا چاہیے. بس کچھ کریں بھائی، کریں گے تو ملے گا، نہیں تو کیا ملے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی لیٹا رہتا ہے، نیند ہی نہیں آتی. وہ مراقبے کا بہترین وقت ہے. وہ لیٹے بھی رہو اور اپنے نعمتیں سوچتے بھی رہو. جیسے لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے تو نعمتوں کا مراقبہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لہذا لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سوچتے رہو. اور کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، تو بلا وجہ ادھر ادھر کے خیالات میں گم ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے. تو خالی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سوچ سکتا ہے. غرض کے مراقبہ روزانہ ہونا چاہیے. اب جب ہو، جس وقت ہو، جتنا ہو، جیسے ہو، ہونا چاہیے بس. اور یہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے یہ، چونکہ ہمیں مفت میں مل گیا اس لیے ہمیں ایسی قدر نہیں ہے. پہلے زمانے میں بزرگان دین یہ باتیں خوب رگڑے دے کر اور خوب مجاہدے کروا کر دیتے تھے، تو ان کے مریدین جو ہیں وہ بڑی اس کو قدردانی کے ساتھ پلے باندھتے تھے، تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے تھے. اب ملتی ہیں چیزیں بلا محنت کے، بلا مشقت کے، مفت میں ملتی ہیں، تو مفت کی چیز کی تو عموماً ناقدری ہی ہوتی. قدردانی کرنے والے تو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردان بھی بنا دے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کچھ کلمات جاری کرنے کی عادت ڈالیں، اور وہ ہے الحمدللہ. حدیث شریف میں آتا ہے راس الشکر الحمدللہ. الحمدللہ کہنا شکر کا سردار ہے. جتنے کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے، یہ کلمہ سب سے بڑا ہے اور تمام کلمات سے بڑھ کر ہے. اور ہے کتنا آسان کہ الحمدللہ کہنا بچے کے لیے آسان ہے، بچے بوڑھے جوان سب کے لیے برابر ہے. سب آسانی کے ساتھ الحمدللہ کہہ سکتے. وہ کہو. اور یہ تو ایسا پیارا کلمہ ہے کہ نعمت یاد ہو یا نہ ہو، مستحضر ہو یا نہ ہو، اسے کہو اور نیکی کماؤ. اجر و ثواب تو پکا ہی ہے، بس زبان سے نکالو اخلاص کے ساتھ، ثواب ہی ثواب. پھر نعمتوں کے استظہار کے ساتھ کہ اللہ مجھے تو یاد نہیں ہے آپ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، اور میرے ذہن میں تو حاضر نہیں، مگر ہیں ضرور.
اجمالی طور پر تو میں قائل ہوں کہ آپ نے مجھ کو بڑی اور انگنت و بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم لک الحمد و لک الشکر. بس اس کی عادت ڈالو. بس جو چیز بھی اچھی نظر آئے، جس وقت بھی نظر آئے، جہاں بھی نظر آئے، بس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس صبح شام تک الحمدللہ کہتے رہو اور پرواز کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات طے کرتے جاؤ. تو شکر ادا کرتے کرتے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اہل شکر کی صحبت میں بیٹھو، اور وہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ مقام شکر پر بھی فائز ہوتے ہیں. لہذا جو ان کے پاس بیٹھے گا تو اس کو بھی ان کے اس مقام شکر کا فیض پہنچے گا اور اس کی ہوا لگے گی. وہ جھونکے ایسے آئیں گے کہ اس کے اندر بھی جذبہ شکر بھر دیں گے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید گرمیوں کے زمانے میں حضرت کو پنکھا چل رہا تھا. جیسے پہلے زمانے میں ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے اور چھت کا پنکھا بھی ہوتا تھا، جس میں ایک تختے کے اندر ایک بوری بندھی ہوئی ہوتی تھی اور ایک رسی ہوتی تھی، تو ایک آدمی اس کو یوں کرتا تھا تو جتنے بھی اس کے نیچے بیٹھے ہیں سب کو ہوا لگتی تھی، جس کو دیسی پنکھا کہتے ہیں. تو دیسی پنکھا چھت کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے. اب تو نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے. تو ایک شخص حضرت کو پنکھا چل رہا تھا، اسی نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کسی اللہ والے کے مزار کے برابر میں ان کا بھی مزار ہو، تو حضرت آخرت میں تو اپنی اپنی ہے، پھر کسی بزرگ کے بعد دفن ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ ان بزرگ نے جو عمل کیا اس کا ان کو فائدہ ہوگا، جس نے جیسا عمل کیا اس کو ویسا فائدہ ہوگا. تو یہ کیوں تمنا کرتے ہیں لوگ اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے برابر میں ہمیں بھی جگہ مل جائے اور ہم بھی وہاں دفن ہوں؟ تو کیا حضرت واقعی کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے پوچھا بھئی یہ پنکھا تم کس کو جل رہے ہو؟ مجھے جل رہے ہو یا ان کو جل رہے ہو؟ ارے انہیں کیوں جلوں گا، یہ تو میرے پیر بھائی ہیں. میں تو آپ کو جل رہا ہوں، انہیں کیوں جلوں؟ فرمایا ان کو ہوا لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ لگ تو رہی ہے. فرمایا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ جیسے ہوا تو مجھ پر آ رہی ہے، میرے واسطے پنکھا چل رہا ہے، مگر ہوا سب کو لگ رہی ہے. ایسے مرنے کے بعد بھی جو کسی قریب دفن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتی گھٹائیں تو ان کے مزار پر ہوتی ہیں، مگر ان گھٹاؤں کا فائدہ قرب و جوار کے دوسروں کو، مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے. ایسی اللہ والوں کے بعد جو بیٹھتا ہے نا، تو ان کے دل میں جو شکر کا پہاڑ ہے اس کے ذرات اڑ اڑ کر پاس بیٹھنے والوں پر بھی پڑتے ہیں اور ان کے دل میں بھی جذبہ شکر پیدا ہونے لگتا ہے. جب انہیں دیکھتے ہیں ہر وقت شکر کر رہے ہیں، ہر وقت شکر کر رہے ہیں، ہر وقت شکر کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں بھی شکر کی شمع روشن ہو جاتی ہے. یہ باطنی جتنے بھی اعمال ہیں یہ صحبت سے منتقل ہوتے ہیں، چاہے آدمی یا نہ چاہے. بس اللہ تعالیٰ نے صحبت کا اثر رکھا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بری. دیکھو کراچی میں کھیل ہوا تو اس بری صحبت کے اثر سے سارا ملک جو ہے کھلاڑی بن گیا. دیکھو بری صحبت کا اثر دیکھا آپ نے، تو سارا ملک جو ہے کھلاڑی بن گیا اور کراچی کی زندگی مفلوج ہو کر کے رہ گئی. یہ بری صحبت کا اثر تھا. دیکھو تو جب بری صحبت میں اتنا زبردست اثر ہے تو نیک صحبت میں کتنا اثر ہوگا. تو تیسرا عمل یہ ہے کہ آدمی نیک صحبت میں رہے. تو نیک صحبت میں رہے گا تو صبر کی بھی توفیق ہوگی، شکر کی بھی توفیق ہوگی، زہد بھی دل کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی جوش مارنے لگے گی. بس وہ اس شعر کا مصداق ہے، یعنی اللہ والے جیسے اللہ والے ہر نیک عمل سیکھنے کا ذریعہ ہے. تو یہ شعر اس کے لیے کافی ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر.
سبحان اللہ. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، ان کی تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ رہو. جب ان کے ساتھ رہو گے تو وہ بھی تم ان کے ذریعے تم بھی اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ گے، اور تمہارا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہو جائے گا. بہرحال مقام شکر حاصل کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ آدمی مراقبہ کیا کرے. اور اس کو تو بس آپ پلے باندھ ہی لیں بھائی، اس کو اپنے عمل میں لے ہی لیں. اور اس لیے بھی میں زیادہ اس کی تاکید کر رہا ہوں کہ آج کل ہر آدمی پریشان ہے. کوئی کسی بیماری میں پریشان ہے، کوئی کسی مقدمے میں پریشان ہے، کوئی کسی مقصد میں پریشان ہے، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کے نافرمان ہونے کی پریشانی میں مبتلا ہے. تو جس کو دیکھو پریشان، جس کو دیکھو پریشان. ہموم و غموم بہت زیادہ ہے، جس سے ملو وہ پریشان ہی نظر آتا ہے. خوش و خرم بے غم بے فکر تو بس اللہ والوں کو دیکھا ہے، دینداروں کو دیکھا ہے کہ جن کا واقعی دین پر عمل ہے اور کسی اللہ والے سے ان کا سچا اور پکا تعلق ہے، انہیں تو دیکھا ہے کہ وہ بالکل بے غم بے فکر. باقی تو 99% لوگوں کو پریشان ہی پایا. تو اس پریشانی کا بھی علاج اس کے اندر ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا کہ اگر آدمی شکر کرنے کا عادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کا عادی ہو جائے، تو یہ ساری پریشانیوں کو ختم کرنے کا نسخہ ہے. کیونکہ اس کو اب نعمتیں نظر آئیں گے تو کیوں پریشان ہوگا وہ. بخلاصہ یہ کہ اگر نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالے گا تو 99 مصیبتیں ختم ہو کر کے ایک بن جائیں گی، اور نعمتیں مل کر کے 99 بن جائیں گی. معاملہ الٹ ہو جائے گا بالکل. اب تو 99 مصیبتیں دماغ میں ہے، اس لیے کسی حال چین نہیں ہے. پھر وہ 99 مصیبتیں ختم ہو کر کے 1% پہ آ جائیں گی، اور جو نعمتیں حقیقت میں حاصل ہیں ان کا استحضار ہو کر کے وہ 99% ہو جائیں گے. تو غم ختم. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. تو اللہ تعالیٰ کا جو غم ہے وہ تو ہے ہی بڑا لذیذ. اسے تو غم کہتے ہیں بس الفاظ کے اعتبار سے، حقیقت میں تو عین راحت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا غم اور ان کے ناراضگی سے ڈرنے کا غم یہ بڑا لذیذ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب نصیب فرمائے. وہ تو صحیح معنی میں غم ہے ہی نہیں. تو سینکڑوں غم تو دنیا والوں کے تھے وہ ختم، اور ایک غم جو کہ حقیقت میں بڑی نعمت ہے وہ حاصل. تو بھلا وہ کیسے کیوں پریشان ہوگا بھائی. اس لیے اللہ والے جو ہیں وہ بڑے بے غم رہتے ہیں، بے خوف رہتے ہیں، بڑے سکون سے رہتے ہیں. صحیح معنی میں ان کو دنیا میں بھی جنت کی زندگی کا مزہ نصیب ہوتا ہے. اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ شکر کرنے کی عادت ڈالیں. اور اللہ والوں کے بے غم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنی پریشانیاں ہیں نا ہماری، وہ ہماری اپنی تجویز کی وجہ سے ہے. یعنی ہر ایک نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ بھائی مکان ہو تو ایسا ہو، گاڑی ہو تو ایسی ہو، کاروبار ہو تو ایسا ہو، ملازمت ہو تو ایسی ہو، خاندان میں میری ایسی عزت ہو، لوگ میرا اکرام کریں، لوگ میرا احترام کریں، جب میں بولوں تو سب چپ ہو جائے، جب میں چلوں تو میرے پیچھے چلیں، جب میں اتروں تو لوگ میرے جوتے اٹھائیں. یہ سوچ رکھا ہے لوگوں نے ذہن میں کہ ایسا ہو. بس ایک نقشہ اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہر ایک نے کہ بھائی میں زندگی میں ایسا ہونا چاہتا ہوں. یہ سے کہتے ہیں تجویز. یہ ہے آدمی کا سوچا ہوا. تو ہر آدمی نے سوچا ہوا ہے کہ یہ پریشانی بھی نہ ہو، یہ پریشانی بھی نہ ہو، یہ پریشانی بھی نہ ہو، اور یہ بھی حاصل ہو، یہ بھی حاصل ہو. شیخ چلی بنے ہوئے سارے کے سارے. اللہ ماشاء اللہ شیخ چلی بنے ہوئے. بھائی برا مت منانا بھائی، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی وجہ سے پریشانی ہے. اور پریشانی کیوں ہے کہ آدمی کو اپنی سوچ کے مطابق کبھی کچھ نہیں ملتا. کس کے مطابق ملتا ہے؟ تقدیر کے مطابق ملتا ہے.
جو اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا ہے نا وہ اس کے مطابق ملتا ہے. ہم سب کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ اس کے مطابق ملا ہوا ہے, اور جو آئندہ ملے گا وہ بھی اسی کے مطابق ملے گا. جو جائے گا تو تقدیر کے مطابق جائے گا, جو ملے گا تو تقدیر کے مطابق ملے گا, ہمارے سوچے کے مطابق نہیں مل سکتا. وہ اتفاق سے کبھی اندھے کی لاٹھی لگ جاتی ہے, جیسے ہم نے سوچا تھا ویسے ہی ہو گیا. تو ہمارے سوچنے سے تھوڑی, وہ تو مقدر میں لکھا ہوا تھا, سوچتے نہ سوچتے مل کے رہتا. تو اکثر لوگوں کی پریشانی اس وجہ سے, اور اللہ والے اپنے تجویز ختم کر کے تفویض پر عمل کرتے ہیں. تفویض کہتے ہیں اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دیں. وہ فوض امری اللہ اس کی دلیل ہے, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, جو اللہ پاک کریں گے بس وہی میں بھی چاہوں گا. تو اپنی چاہت ختم, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اپنی چاہت بنا لے آدمی. اب اس کا تو سارے کام مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں, کیونکہ اس نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ختم کر دی. جو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ اپنی مرضی. تو اللہ والے جو ہے نا اس گر پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ گر ان کے پاس ایسا ہوتا ہے جو کسی کو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو دل میں یہ ارادہ کر لیتے بس یا اللہ جو آپ کریں گے بس وہ مجھے منظور. اور یہ مطلب نہیں کہ دعا بھی نہیں کریں, اور بیمار ہو جائیں تو علاج بھی نہ کریں, پریشان ہو جائیں تو تدارک بھی نہ کریں, سب کچھ کرتے ہیں وہ, مگر دل میں یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ بس جو آپ کو منظور ہو مجھے منظور. جس کے لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں جدھر مولا ادھر شادولا. تو یہ بھی راحت کی کنجی ہے, مگر راحت کے خاطر آدمی اختیار نہ کرے, اللہ تعالیٰ کا حق سمجھ کر, اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر تفویض اختیار کرنی چاہیے. کہ جیسے اللہ پاک نے اپنی ذات پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں توبہ کا حکم دیا ہے, ایسی تفویض کا بھی حکم دیا ہے اللہ پاک نے. کہ ہر مومن مرد عورت کو چاہیے کہ اپنے جملہ معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے, اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا. اب بھلا جو ایسا کر لے اسے کیا پریشانی ہوگی؟ تو ہوتا ایسے ہی جیسے کہ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ قحط کے زمانے میں فرحہ اور شادماں چلے جا رہے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ کیسے خوش و خرم چل رہے ہیں, سارے لوگ تو بھوک کے مارے بدحال ہیں, پریشان حال ہیں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, نہ بارش ہو رہی ہے, نہ پانی ہے, نہ کھیتی ہو رہی ہے, فقر و فاقہ, تنگ دستی اور قحط نے لوگ کمر توڑ دی, سب لوگ پریشان ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ خوش ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی تجویز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں فنا کر دی ہے. تو جو کچھ اللہ پاک کر رہے ہیں میں بھی وہی چاہ رہا ہوں, اس سے مجھے کوئی غم نہیں. تم لوگ وہ چاہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے, تو تم سارے کے سارے پریشان ہو. تو یہ ایک حقیقت ہے, اگر ہم سمجھیں تو بہت بڑی بات ہے. تو جیسے شکر سے آدمی کو سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, آرام ملتا ہے, واللہ اسی طریقے سے تفویض پر عمل کرنے سے بھی آدمی کو سکون ہی سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی. کیوں اس کی نظر تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے, دعا بھی کرتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی بھی رہتا ہے کہ جو کچھ وہ کریں گے اور جب وہ چاہیں گے جبھی ہوگا, جبھی ہوگا تب سب بے فکر رہو. جب وہ چاہیں گے جبھی ہو جائے گا, اور جب ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, بس ہمیں بھی یہی منظور ہے. دیر لگے تو دیر ہو, جلدی ہو تو جلدی ہو, ہماری کوئی تجویز نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ سنت ہے, وہ بھی تفویض پر, توکل پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر 100% اپنا اعتماد و بھروسہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن شریف میں بڑا ذکر ہے, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور مشہور واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون نے بڑا ستایا اور بنی اسرائیل پر بڑے ظلم توڑے انہوں نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ ظالم فرعون اور آل فرعون سے آپ ہمیں نجات دے دیجیے. دونوں پیغمبر ہیں, دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی فرما لی, اور قرآن شریف میں اس کو نازل فرمایا قد استجیبت دعوتکما, تمہاری دعا قبول کر لی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اتارا اور ان دونوں حضرات سے بھی فرما دیا کہ تم نے جو دعا مانگی ہے کہ یا اللہ
فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات عطا فرما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اب دعا قبول کرنے کی بشارت بھی مل گئی۔ اس کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا۔ 40 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا دعائی قبولیت کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو عافیت کے ساتھ دوسرے پار کو پہنچا دیا۔ اس 40 سال میں پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا تمہاری دعا قبول کر لیا، ابھی تک تو ظاہر ہی نہیں ہوئی دعا کی قبولیت، کب ظاہر ہوگی؟ بس جب اللہ پاک نے فرما دیا قبول کر لی تو بس اب بے فکر ہو گئے، بس اب جب اللہ پاک چاہیں گے اس کا ظہور فرما دیں گے۔ تو اگر ہم بھی تقدیر پر ایمان رکھیں اور تفویض پر عمل کریں تو ہماری تو بھائی کوئی پریشانی انشاءاللہ باقی نہیں رہ سکتی۔ لہذا ہم جو پریشان ہیں ناشکری کی وجہ سے پریشان ہیں اور تفویض پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ حقیقت ہے کہ ناشکری ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اکثر لوگ ناشکری کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ ایک تو ناشکری خود گناہ کی بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور پھر اس میں سوائے دکھڑا سنانے کے اور سوائے غم کا گانا گانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں بیٹھیں گے یہ غم، جہاں بیٹھیں گے یہ پریشانی، جہاں بیٹھیں گے یہ پریشانی، ہائے مر گیا ہائے مر گیا، اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے پریشانی میں اضافہ ہونے۔ لہذا ناشکری سے بچیں اور بے صبری سے بچیں، تفویض کو اختیار کریں اور شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ دینی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت مجھے یاد آئی، وہی بڑی عجیب و غریب ہے، اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو، اور وہ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے بعد، یعنی تمہارے زمانے کے بعد جو شخص تمہارے زمانے کے بعد، تمہارے زمانہ گزرنے کے بعد صبر کے دن آئیں گے، صبر کرنے کے دن آئیں گے، لہذا جو شخص ان دنوں میں صبر کرے گا، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر جمع رہے گا، دین پر عمل کرے گا، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا۔ اور آپ نے فرمایا اس زمانے میں دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا ایسا بھاری ہوگا جیسے چنگاری ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے، یعنی ہر طرف دین کا مذاق ہو رہا ہوگا، دین پر چلنے والوں کو ملا ملا کہہ کے تانے دیے جا رہے ہوں گے، اور قسم قسم کی رکاوٹیں ان کو عمل کرنے سے روکنے کے لیے ڈالی جا رہی ہوں گی، قدم قدم پہ لوگ مخالفتیں کریں گے، ایسا زمانہ ہوگا وہ، یہ ہے صبر کا زمانہ۔ تو آپ نے فرمایا ان دنوں میں جو آدمی دین پر چلے گا اس کو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا، یعنی عمل تو ایک آدمی کر رہا ہوگا لیکن ثواب 50 آدمیوں کا اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہوگا، 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اس کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور 50 آدمی کون سے مراد ہیں؟ ان میں سے 50 آدمی جو صبر کے دنوں میں دین پر چلیں گے، یہ ہم میں سے 50 آدمی؟ تم میں سے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ، تو وہی 50 آدمیوں سے 50 صدیق اکبر بھی ہو سکتے ہیں، 50 حضرات خلفائے راشدین بھی ہو سکتے ہیں، 50 عشرہ مبشرہ بھی ہو سکتے ہیں، اصحاب بدر بھی ہو سکتے ہیں، اصحاب احد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنے ثواب عطا فرما دے؟ اور بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان بھی فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا کہ تم میں سے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا تو پھر 50 صحابہ میں تو حضرات خلفائے راشدین بھی آ گئے اور دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام بھی آ گئے، ان کے عمل کے برابر اس زمانے میں ایک آدمی کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اعتبار سے ہمارا زمانہ بھی ویسے ہی ہے، یہ تو ہم چونکہ
مدارس کے ماحول میں رہتے ہیں، دینداروں کے ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا زیادہ احساس نہیں ہے. لیکن ذرا باہر نکل کے دیکھو، کھلاڑی دنیا میں جا کے دیکھو جہاں نماز کا نام و نشان نہیں ہے. آوارہ لوگوں کے ماحول میں جا کے دیکھو، دین سے دور ماحول زیادہ ہے، اس ماحول میں جا کر کے دیکھو تو دین پر چلنا آسان نہیں. تو کیا بعید ہے کہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا ہی فرما دے. ان کے یہاں ان کے خزانوں میں کیا کمی ہے. ایسی ایک اور نعمت ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی نعمت ہے اور دینی اعتبار سے بھی نعمت ہے، اور عام طور پر لوگ اس کو نعمت نہیں سمجھتے. ایک نعمت بھی عجیب و غریب ہے کہ دینی اعتبار سے بھی نعمت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نعمت ہے، اور عام طور پر اس کو نعمت نہیں سمجھا جاتا، زحمت سمجھا جاتا ہے، اور پھر بدرجہ مجبوری قبول بھی کیا جاتا ہے، اور وہ موت شریف. یہ سب موت کو سب برا سمجھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. اس لیے موت سے بچنے کے کیسے پاپڑ پھیلے جاتے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مروں نہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے مرنا، کوئی ضروری تھوڑی. اپنے وقت پہ مریں گے جب مریں گے، وقت سے پہلے مرنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر آدمی موت کو برا کہتا ہے اللہ ماشاء اللہ. لیکن ہے یہ بہت بڑی نعمت، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے اس لیے نعمت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ موت نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے دادا پردادا گھروں میں بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے. نہ انہیں کھلانے والا ہوتا، نہ کوئی انہیں پلانے والا ہوتا، نہ کوئی انہیں خدمت کرنے والا ہوتا، کیونکہ جو حال پردادا کا ہے وہی پڑپودے کا. کیسی مصیبت ہو. ابھی اسپتال کم پڑ پتا نہیں کیا حال ہوتا. وہی موت نے کتنی بڑی پریشانی دور کی ہوئی کہ وہی موت آ گئی، چلو بھائی بڑے میاں سے نجات ملی، اب دیکھو یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے وہ تقسیم کرو. بندر بانٹ ہوتی ہے اس میں بھی اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی دیکھو دنیاوی اعتبار سے موت کتنی بڑی نعمت ہے. جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے عین راحت ہے کہ موت آئی اور آدمی دنیا کی مصیبتوں سے بچ گیا، اس کے گھر والے بھی بچ گئے، اس کے دوست احباب بھی بچ گئے، اس کے رشتے دار بھی بچ گئے، اور سب کے سب عافیت میں آ گئے. تھوڑی دیر رو دھو کے تسلی ہو گئی، اس کے بعد پھر عافیت ہی عافیت. اور دینی اعتبار سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل کا نام ہے، موت آنا ایک پل کا نام ہے جس سے گزر کر کے عاشق اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. تو مومن تو دراصل اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے. اب چاہے وہ عاشق اپنے آپ کو بنائے نہ بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنا عاشق بنایا ہے، عاشق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کے عاشق بنانے کی علامت یہ کہ اس کے دل میں ایمان رکھا ہے اللہ پاک. اور قرآن شریف میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے ہیں. تو حقیقت تو یہ کہ صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہے. اس لیے مظہور صاحب کا یہ شعر ہے اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑیں. ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے تو ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا کہ کب موت آئے تو کب میں اپنے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوں. پھر دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے. تو موت ایسی ایک پل کا نام ہے کہ جس سے گزر کر کے عاشق اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب جیسے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہوتے ہی فرشتے اس کی روح لے کر کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی چونکہ میں نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ دنیا سے اٹھانے کے بعد دوبارہ تم کو تمہاری خبر میں رکھا جائے گا عالم برزخ میں، اور پھر قیامت قریب اسی میں تم کو دوبارہ اٹھاؤں گا. لہذا فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی روح اس کے جسم میں لے جا کر کے قبر کے اندر سوال جواب کر لو.
میں مختصر بتلا رہا ہوں آپ. تو مرتے ہی آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوتی ہے. ذہ مقدر, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ یہ نعمت ملتی ہے مرنے کے بعد, اس سے پہلے نہیں ملتی. اس لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو مومن کے لیے اس لیے قید خانہ ہے کہ اصل نعمتیں تو آخرت میں ہیں, دنیا کی نعمتیں تو اس کی نقل ہیں. لہذا اس کے اعتبار سے دنیا تکلیف کی جگہ ہے اور جنت 100% راحت کی جگہ ہے. اس کے اعتبار سے مومن کے حق میں دنیا جیل خانے کی طرح تکلیف دہ ہے, اور کافر کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے, جس سے بڑا عذاب کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کے اعتبار سے دنیا جنت ہے کہ یہاں تو ویسی تکلیف نہیں ہے. جو تکلیف آخرت میں اور دوزخ میں وہ دنیا میں نہیں, تو کافر یہاں آزاد ہے. تو آزاد ہونے کی وجہ سے بھی اور جہنم کا عذاب دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دنیا جنت ہے. اس لیے جب وہ دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی, اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی, زبردستی فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب میں یہاں سے نکلوں گی تو آگے عذاب ہی عذاب ہے. اور مومن کی روح جو ہے نا آنن فانن باہر نکلتی, کیونکہ وہ پہلے سے نکلنے کی تیاری میں ہوتی کہ کب موت آئے تو میں اس جسم کو چھوڑوں اور اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضری دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو موت مومن کے حق میں نعمت ہے دینی اعتبار سے, کہ اس کے بعد آدمی آخرت میں پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے, پھر قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہے, پھر آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے, پھر اس کے بعد حضور کی ہمراہی نصیب ہوگی, پھر عافیت سے پل صراط کے پر سے گزریں گے, پھر سیدھے جنت میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. اور سب سے بڑی نعمت وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بار بار زیارت ہوا کرے گی, جو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی. تو دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے موت. ایسی دنیا کی ایک نعمت اور یاد آئی, اس کو بھی عام طور پر لوگ برا سمجھتے ہیں, لیکن ہے وہ بھی بڑی نعمت, اور وہ بھول کی نعمت. آج کل بھولنے کا مرض تو عام ہے نا, تو روزانہ بھول کے اوپر سلواتیں پڑتی ہیں, اور لوگ بھول کو برا برا کہتے ہیں. میں فلاں چیز بھول گیا, اتنی اہم بات تھی وہ بھول گیا, اتنا اہم کام تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا, اور بھول سے ایسا ہو گیا, بھول سے ایسا ہو گیا. رات دن بھول کو برا کہا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ یہ کہ بچپن سے لے کر جتنے بھی اب تک غم پیش آئے ہیں, صدمات پیش آئے ہیں, نقصانات ہوئے ہیں, حادثات سے دو چار ہوئے ہیں, بلاؤں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں, اگر حافظہ قوی ہوتا اور بھول کا نام و نشان نہ ہوتا تو ساری کی ساری مصیبتیں شیشے کی طرح, آئینے کی طرح تازہ سامنے رہتی. تو جب وہ مصیبت دنیا میں آئی تھی تو جب اس وقت پتا پانی ہوا تھا اور کلیجہ منہ کو آیا تھا اور چیخیں نکلی تھیں, وہ ساری تازہ ایسی کی ایسی ہوتی, کیونکہ وہ مصیبت ایسی تازہ ذہن میں رہتی. اور رہتی تو کیسی مصیبت ہوتی, نہ پانی پیا جاتا, نہ کھایا جاتا, نہ چلا جاتا, نہ پھرا جاتا, کیونکہ ساری مصیبتیں جو زندگی میں آئی تھیں وہ آئینے کی طرح سامنے ہیں, نظر آ رہی ہیں, یعنی بالکل یاد ہیں. اور جب بالکل یاد ہے تو پھر اس کا صدمہ بھی یاد, جب صدمہ بھی یاد تو کسی پل آدمی کو سکون نہیں مل سکے. تو بھول کی وجہ سے کتنی عافیت میں آ گئے ہم لوگ, کیونکہ پہلے دن کچھ اور صدمہ ہوتا ہے, دوسرے دن پھر اور کم ہوتا ہے, کیونکہ اب بھول نے اپنا کام شروع کر دیا. ابا کا انتقال ہو گیا, اماں کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, میاں کا انتقال ہو گیا, کاروبار فیل ہو گیا, جاب چھوٹ گئی, تو وہ غم جو ہے نا وہ پہلے دن کچھ, دوسرے دن اس سے کم, اور ایک مہینے کے بعد غائب. ایک مہینے غائب بس. کیوں؟ بس بھول گئے بھائی. اب کبھی کبھار یاد آ گیا تو پھر انا للہ پڑھ لی, اس کا پھر غائب. تو یہ سب کرشمہ ہے بھول کا. تو بھول بھی نعمت ہے بھائی. لوگ موت کو برا کہتے ہیں وہ بھی نعمت, بھول کو برا کہتے ہیں وہ بھی نعمت. تو ایسے ایسے نعمتیں رکھی ہیں اللہ پاک نے, ایک سے ایک بڑھ کر, ایک سے ایک لاجواب. اللہ. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ واقعی اگر ہم نعمت سوچنا شروع کر دیں تو بس ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
بس پھر تو شکر ہی شکر رہے گا بس. اور صبر تو بیچارہ ایک طرف کونے میں ہو جائے گا, کیونکہ اس کا کام ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ شکر غالب ہو جائے گا اور صبر جو ہے وہ پھول کی طرح آسان ہو جائے گا. پھر اس کی ضرورت ہی بہت شاذ و نادر پیش آئے, کیونکہ جو مصیبت آئے گی مومن کے حق میں پہلے بتا چکا ہوں, وہ خود عین نعمت ہے. اس لیے صبر اور شکر کی بار بار قرآن شریف میں تاکید کی گئی ہے اور اس کو اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, اور اسی لیے حضرت نے اس کو بیان فرمایا. حضرت نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ مصیبت زدہ مسلمان, پست اور تنزل کا شکار مسلمان, موجودہ حالت میں جو مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں اور بہت ہی پستی کی حالت میں ہیں اور کوئی ان کی بہتری کے آثار معلوم نہیں ہوتے, اس کے لیے حضرت نے ان کے بہتری کے لیے حضرت نے کتاب لکھی ہے. تو اس کے اندر سارے ایسے اعمال جمع کیے ہیں کہ اگر مسلمان انہیں اختیار کریں, ان پر عمل کریں, تو دنیا کے اندر بھی ان کو صلاح و فلاح نصیب ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور قرب نصیب ہو. اس لیے روح کر کے حضرت نے 25 اعمال اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں, جس میں سے 23واں عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے, جس کا نام ہے صبر و شکر. اور یہ بہت اہم عمل ہے, اس لیے اس میں ذرا تفصیل کرنے میں ذرا زیادہ وقت لگا ہے. اب یہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی, امید ہے آئندہ منگل کو یہ بیان پورا ہو جائے گا. تو آج کل صبر و شکر کی بے حد کمی ہے, لہذا اس کو ہم توجہ کے ساتھ اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. صبر کے موقع پر صبر کریں, شکر کے موقع پر شکر کریں, اور دونوں ہاتھ سے سمیٹیں, یعنی دونوں ہاتھ سے اجر و ثواب کمائیں, اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کمائیں. تکلیف آئے صبر کر لو اور نیکی کما لو, نعمت کا استحضار ہو, نعمت ملے شکر ادا کر لو اور نعمت حاصل کر لو, یعنی اجر و ثواب حاصل کر لو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم الذي يا ارحم الراحمين يا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی ان گنت بے شمار دینی اور دنیاوی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما, اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما. ہماری اولاد ہم کو اور ہماری اولاد و نسل کو, ہمارے سارے احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات کو, اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے سبھی کو اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں داخل فرما, اپنے مخلص بندوں اور بندیوں میں داخل فرما. ہم سب کو یا اللہ تواضع نصیب فرما. یا اللہ تواضع نصیب فرما. یا اللہ تواضع نصیب فرما, زہد نصیب فرما, ورع عطا فرما, شکر عطا فرما, صبر عطا فرما. یا اللہ ہمارے قلب میں اپنی محبت کو پیوست فرما اور اپنے ماسوا کی محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو غالب فرما, اپنے ماسوا کی محبتوں کو مغلوب فرما. یا ارحم الراحمین ہم کو اپنی زیارت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں اپنی زیارت سے محروم نہ فرمانا, حضور کی ہمراہی نصیب فرمانا, اس سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ ہم آپ کے بارگاہ میں اپنے سارے اعمال پیش کرتے ہیں, اپنے رحمت سے ان پر معافی قلم پھیر دیجیے. یا اللہ من نگویم کے طاعتم بپذیر
قلم عفو پر گناہ ہم کش. یا اللہ ہم یہ نہیں عرض کرتے کہ ہمارے اعمال قبول کر لیجئے کیونکہ وہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، بس یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، بس ہم کو معاف کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ نصیب فرما. عافیت دارین عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم